قصص الانبیاء میں آج ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے ان زندہ نبی کا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو مسخر فرما دیا، جو آج بھی زندہ ہے اور دنیا میں موجود ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے یہ زندہ نبی کون ہیں اور وہ اس دنیا میں اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ ان نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی کی تھی۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کریں گے حضرت الیاس علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک زندہ نبی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلبک شہر، جو کہ شام کے باشندوں کا شہر تھا، وہاں پر ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان دنوں بلبک شہر پر اہرب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جس نے ساری قوم کو بت پرستی پر لگا رکھا تھا، جبکہ بلبک شہر کے لوگوں کا جو سب سے بڑا بت تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا، 20 گز لمبا تھا اور اس کے 4 چہرے تھے اور 400 خدام ہی اس کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ اس بت کے اندر سے شیطان کی آواز بھی آتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام جب بلبک شہر میں پہنچے اور انہوں نے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا اور اس بڑے بت کو وہ بیٹوں کی طرح پوجتے تھے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی طرف بلایا اور ان کو بت پرستی سے منع کرتے ہوئے ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور کہا کہ اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ بلبک شہر کے لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کی باتوں کو پہلے تو نظر انداز کرتے رہے، مگر جب حضرت الیاس علیہ السلام نے دن رات دین حق کی تبلیغ کرنا شروع کر دی تو لوگوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ عرب بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا سخت دشمن بن گیا اور انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، جس پر حضرت الیاس علیہ السلام ان شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے اور پورے 7 برس تک آپ ایک خوف و ہراس کے عالم میں جنگلی گھاس پھل پھول کھا کر گزارا کرتے رہے، مگر بادشاہ عرب نے آپ کی تلاش کے لیے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ان تمام مشکلات اور حالات سے تنگ آ کر ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف و خطر اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام اس مقررہ مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں پر ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس گھوڑے پر سوار ہو گئے تو اس گھوڑے پر سوار ہونے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں سے نکال کر فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا۔ آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخش دی گئی۔ غضب و جلال، قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ بنا دیا گیا، جبکہ مختلف روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، جبکہ سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جب قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا۔ اب ذکر کرتے ہیں اس حدیث کے متعلق جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جہاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں مجھے ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ چنانچہ میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے مجھ کو دیکھا تو پوچھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔
میں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو ہمراہ لے کر اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے، اور پھر اب میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ جبکہ قرآن پاک میں سورۃ انعام میں بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور نیکوکاروں کو، اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ جبکہ قرآن پاک میں سورۃ الصفات میں حضرت الیاس کا ذکر اس طرح آیا ہے، بے شک الیاس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔